اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پارسی قوم 9 روز کا جشن بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایران کے بادشاہ نے 9 روز کا شاندار جشن منایا۔ اس موقع پر اس نے اپنی رعایا کو بہت اچھے تحفے دیے۔ لوگوں نے بھی بادشاہ کو قیمتی تحفے پیش کیے۔ بڑے بڑے کاریگر بادشاہ کے لیے اپنی کاریگری کے بہت عمدہ نمونے لے کر آئے۔ ان میں ایک مسلمان کاریگر بھی تھا۔ اس کاریگر نے بادشاہ کی خدمت میں لکڑی کا بنا ہوا ایک گھوڑا پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، اس گھوڑے میں بھلا کیا خاص بات ہے؟ لکڑی کا گھوڑا ہے جس پر سونے چاندی کے پھول بنے ہوئے ہیں۔ یہ کام تو دوسرے کاریگر بھی کر سکتے ہیں۔ کاریگر نے کہا، حضور آپ اسے معمولی نہ سمجھیں۔ اس گھوڑے میں ایک ایسی کلا ہے جسے گھمانے سے یہ گھوڑا آسمان کی طرف اڑتا ہے۔ دوسرا پیچ گھمانے سے گھوڑا زمین پر اتر آتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے شہزادے فیروز شاہ سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں یہ گھوڑا خرید لینا چاہیے؟ شہزادے نے کہا، ابا حضور پہلے میں آزمانا چاہتا ہوں کہ یہ گھوڑا اڑ سکتا ہے یا نہیں۔ بادشاہ نے اسے گھوڑے کو آزمانے کی اجازت دے دی۔ شہزادے نے گھوڑے پر بیٹھ کر کلا گھمائی تو گھوڑا ہوا میں اڑنے لگا۔ آن کی آن میں گھوڑا اتنی بلندی تک پہنچ گیا کہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کاریگر نے بادشاہ سے کہا، حضور شہزادے نے مجھ سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ گھوڑے کو زمین پر اتارنے کا پیچ کہاں ہے؟ بادشاہ یہ سن کر گھبرا گیا۔ اس نے کہا، اے بدماش، تو نے اسے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ واپسی کا پیچ کہاں ہے؟ اب ہمارا شہزادہ کیسے واپس آئے گا؟ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کاریگر کو لے جاؤ، اس قید خانے میں ڈال دو۔ جب تک شہزادہ واپس نہ آئے ہم اسے رہا نہیں کریں گے۔ سپاہیوں نے کاریگر کو قید خانے میں ڈال دیا۔ ملک بھر میں جشن 9 روز کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی اور تمام رعایا اور بادشاہ شہزادے کی واپسی کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ اب شہزادے کا قصہ سنیں۔ شہزادہ بہت دیر تک ہوا میں اڑتا رہا۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں کاریگر کی تعریف کر رہا تھا کہ اس نے کتنا اچھا کلا سے اڑنے والا گھوڑا بنایا ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور سورج ڈوبنے لگا تو شہزادے نے زمین پر اترنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اس کلا کو الٹا گھمایا جس سے گھوڑا ہوا میں اڑنے لگتا تھا، لیکن گھوڑے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تو شہزادہ پریشان ہو گیا۔ وہ بہت پچھتایا کہ اس نے اڑنے سے پہلے کاریگر سے تمام کلوں اور پیچوں کے بارے میں معلومات کیوں نہیں حاصل کی۔ پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور غور سے گھوڑے کے ہر حصے کو دیکھا۔ آخر گھوڑے کے کان کے بیچ شہزادے کو ایک چھوٹا سا پیچ نظر آیا۔ شہزادے نے پیچ گھمایا تو گھوڑا آہستہ آہستہ زمین کی طرف اترنے لگا اور شہزادے نے اطمینان کا سانس لیا۔ آدھی رات کے وقت گھوڑے کے پاؤں زمین پر لگ گئے۔ شہزادے نے گھوڑے سے اتر کر ادھر ادھر نظر ڈالی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک خوبصورت محل کی چھت پر کھڑا ہے۔ چھت پر اسے سیڑھیاں نظر آئیں جو محل کے اندر اترتی۔ شہزادے نے سوچا، اگر میں سیڑھی سے اتر کر محل میں گیا تو ہو سکتا ہے کہ پہرے دار ایک اجنبی کو دیکھ کر مجھ پر حملہ کر دے۔ آخر اس کی سمجھ میں ایک ترغیب آئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ہنستے ہوئے سیڑھیاں اتر کر محل میں داخل ہو تو کوئی اس پر حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہنستے ہوئے آدمی پر کوئی حملہ نہیں کرتا جب تک پہلے اس سے ہنسنے کی وجہ نہ پوچھ لی جائے۔ شہزادہ فیروز ہنستے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ یہ سیڑھیاں اس ملک کی شہزادی کے خوابگاہ میں اترتی
تھی۔ شہزادہ جب خوابگاہ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت حسین شہزادی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے سونے مسہری میں سو رہی ہے۔ شہزادے کو وہ شہزادی بہت پسند آئی۔ اس نے مسہری کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کر آرام سے شہزادی کو جگایا۔ شہزادی پہلے تو اپنی خوابگاہ میں ایک اجنبی کو دیکھ کر ڈر گئی، مگر جب شہزادے نے اسے اپنی تمام داستان سنائی تو وہ بہت حیران ہوئی۔ آپ سارا دن کے بھوکے پیاسے ہوں گے، آپ صبح تک انتظار کیجیے، ناشتہ کرنے کے بعد چلے جانا، بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ کچھ دن ہمارے محل میں آرام کریں۔ شہزادہ فیروز شاہ کچھ دن شہزادی کا مہمان رہا۔ شہزادی نے اس کی خوب خاطر مدارت کی اور اسے بہت مزیدار کھانے کھلائے۔ وہ ہر روز اسے سیر و تفریح اور شکار کے لیے بھی لے جاتی تھی۔ شہزادہ وہاں اتنا خوش تھا کہ وہ اپنے وطن اور ماں باپ کو بالکل بھول گیا۔ آخر ایک دن شہزادی نے اس سے کہا، شہزادے، آپ کے یہاں رہنے سے میں بہت خوش ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ آپ کبھی واپس نہ جائیں، لیکن سوچتی ہوں کہ آپ کو اپنے گھر یاد آتا ہوگا۔ شہزادے نے کہا، پیاری شہزادی، بے شک میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو ساتھ لے کر۔ کیا آپ مجھ سے شادی کرنا قبول کریں گی؟ شہزادی نے فیروز شاہ سے شادی کرنا قبول کر لی۔ شہزادہ اور شہزادی دونوں قلعہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ شہزادے نے گھوڑے کا منہ ملک ایران کی طرف موڑا اور اڑنے والی کلا گھمائی۔ گھوڑا فوراً ہوا میں پرواز کرنے لگا۔ جب گھوڑا ملک ایران کے اوپر پہنچا تو شہزادے نے بلندی سے اپنا شہر کو پہچان لیا۔ اس نے اترنے کا پیچ گھمایا اور آن کی آن گھوڑا شہر کی زمین پر اتر گیا۔ بادشاہ شہزادے کی واپسی پر بے حد خوش ہوا۔ اس نے غریبوں میں خیرات کی اور ایک بہت بڑا جشن کا اہتمام کیا۔ بادشاہ نے مسلمان کاریگر کو قید سے آزاد کر دیا اور اس کا قلعہ کا گھوڑا بھی اسے واپس کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ بادشاہ نے بہت جشن منایا اور بہت خوش ہوا کہ میرا شہزادہ واپس آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔